السلام علیکم لسنرز، میں رمشا ایاز آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ جس کا نام ہے محبت پہلا لفظ بائی اسما شاہد۔ سب سے پہلے تو میں اپنے لسنرز سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ میں ہر بار وعدہ کرتی ہوں کہ میں جو ہوں وہ بالکل بیک ٹو بیک ناول اپلوڈ کروں گی، ناول کے ایپیسوڈز اپلوڈ کروں گی، بٹ انفارچونیٹلی ہر بار مجھے کوئی نہ کوئی ایسے میرا اسکیجول ہو جاتا ہے، اتنا بزی ہو جاتا ہے میرا اسکیجول، اتنا ٹائٹ ہو جاتا ہے کہ میں مینیج ہی نہیں کر پاتی ریکارڈنگ کا ٹائم۔ بٹ اسی لیے میں نے اس بار ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں یہ ناول ایک ہی شارٹ میں پورا ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو آج پیش کروں۔ سو اس سے میرے لسنرز کو ایک خوشی ہوگی کہ میں نے پورا ناول ان کے لیے ایک ہی دفعہ میں ریکارڈ کیا۔ ماہنور ایک نہایت محنتی لڑکی ہے جو چھوٹے سے گھر میں اپنے ماں باپ اور چھوٹے بھائی اشر کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، گھر کے کاموں میں اور اپنی ماں کی مدد کرتی تھی۔ وہ لاڈ بھی خوب اٹھواتی تھی، آخرکار اکلوتی تھی۔ اس کو اس بات کی فکر بھی رہتی تھی کہ گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا۔ اس کی ماں سلائی کر کے گھر کی آمدنی میں اضافہ کرتی تھی۔ ایک دن اس کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب اس کو اس بات کی فکر کہ ماں کا خرچہ کیسے اٹھایا جائے۔ علاج کے لیے بھی تو پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ ہسپتال میں جائے تو ایک پرچی ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اپنا علاج خود کریں، آگے آپ خود عقل مند ہیں۔ وہ جاب کے لیے کوشش کرتی ہے لیکن جاب نہیں ملتی۔ باپ کی چھوٹی سی سبزی کی دکان تھی۔ ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے کی وجہ سے سب ہی غریب تھے، اس لیے ان کی سبزیاں جلدی نہیں بکتی اور اگر بک جاتی تو کم پیسوں میں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کو جاب کی آفر ملی۔ اس کو اسکول میں ٹیچر کی جاب ملی جدھر اس کی دوست کی بہن بھی جاب کرتی تھی۔ شاید اس کی مہربانی تھی۔ ماہنور پیپرز دے کر فارغ ہوئی تھی، اس لیے زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا تھا اور اب اس کی ماں کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر تھی۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ اس کی زندگی کی ایک روٹین تھی، اسکول سے گھر، پھر زندگی نے بھی کہا میں کسی کو بھی سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ اور پھر ایک دن نور کی تائی اماں آ گئیں اپنے میٹرک فیل لڑکے کا رشتہ لے کر۔ اللہ جانے کیا سوچ کر آئی تھی، وہ کون سا کم تھی، سیدھے منہ انکار کر دیا۔ ہاں نا، ٹھیک کیا، جب ہمیں ان کی ضرورت تھی تب پتہ نہیں چوہے کے بل میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، اور جب میٹرک فیل لڑکے کا رشتہ نہیں ملا تو ہم یاد آئے۔ ماں باپ نے بھی اس کا ہی ساتھ دیا، آخر بیٹی کو پڑھایا تھا، اس لیے نہیں کہ میٹرک فیل کو دے دیتے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، اس کا موڈ گھومنے کا تھا۔ اسکول کی ہی کچھ ٹیچرز کے ساتھ نکل گئی موسم کا بھرپور مزہ اٹھاتے ہوئے، اور آج وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سبز رنگ کا کرتا جس پر سفید اور گلابی رنگ کی کڑھائی تھی، جس کا دامن گھٹنے تک آتا تھا، اور گلابی رنگ کا دوپٹہ اس کے ہم رنگ۔ یار، میری تو شادی فکس ہو گئی ہے۔ وہ لوگ کیفے کے باہر والی جگہ پر بیٹھی تھیں، موسم کا لطف اٹھانے کے لیے سب کرسیاں میز کے گرد لگی تھیں۔ ادھر بیٹھی لڑکیاں شادی کی بات کر رہی تھیں جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ وہ کوئی اور ہی جگہ گم تھی۔ وہ باغ میں موجود بچوں کو کھیلتے دیکھ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہی نہ ہو۔ ادھر بچہ چھکا لگاتا اور وہ ادھر تالیاں بجاتی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ بچی لگ رہی تھی۔ پھر بچہ ایک دم سے گر گیا۔ او مائی گاڈ! وہ کھڑی ہو گئی۔ اس بچے کو سنبھالنے کے لیے اس کے مما پاپا آ گئے تھے۔ نور! ہاں، کدھر گم ہو؟ کہیں نہیں۔ اچھا بتاؤ، تمہاری شادی کب ہے؟ نہیں یار، اس نے تو ابھی اپنے کزن کا رشتے کے لیے انکار کیا ہے، جواب کسی اور نے دیا۔ کیوں بھئی؟ ان کا کہنا ہے وہ ابھی اپنے ماما پاپا کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، ان کے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا۔ وہ دوبارہ باغ میں بچوں کو دیکھنے لگی، اس کو ان کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
اب بچے جا رہے تھے، اس لیے اس نے بھی دیکھنا چھوڑ دیا۔ اس کی نظر ایک لڑکے سے جا ملی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ اسے شروع وقت سے دیکھ رہا ہے، تو پھر اس نے میری حرکتیں بھی دیکھی ہوں گی۔ اب اس کو غصہ آ رہا تھا، خود پر بھی اور اس پر بھی۔ اس نے توجہ ہٹا لی، پھر کچھ یاد آنے پر اسے دیکھا۔ شاید اب وہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو، لیکن وہ غلط تھی، وہ دیکھ رہا تھا، وہ اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب اس کے غصے کی انتہا ہو گئی تھی۔ کالا ریچھ نہ ہو تو، اور لڑکا کالی شرٹ پہنے ہوئے تھا، اور اوپر سے ٹینٹ کا سایہ اس کے اوپر پڑنے کی وجہ سے وہ بالکل کالا معلوم ہو رہا تھا۔ نور آخر اٹھ کر اس کی طرف گئی۔ Why are you staring at me؟ آپ مجھے گھور کیوں رہے ہیں؟ اب وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ دونوں کراس میں کھڑے تھے۔ وہ دیکھ رہی ہیں؟ نور اب اس کے اشارے کرتی آنکھوں کی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اشارہ اس کی دوستوں کی میز پر کی طرف کیا۔ نور اس کا چہرہ دیکھنے لگ گئی۔ کتنے مزے سے وہ اس کے دوستوں کی جانب دیکھ رہا تھا، بدتمیز انسان نہ ہو تو۔ نور نے دل میں کہا، دیکھیے نا وہ پرس جو ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، اس میں سے پیسے نظر آ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ پیسے لے لوں، کسی غریب کی مدد ہو جائے گی۔ وہ کس طرح شریفانہ انداز میں کہہ رہا تھا، اور کتنے مزے سے اس کے ہی پیسے کسی غریب کو دینے کی بات کر رہا تھا۔ غریب؟ کہاں سے تھا یہ غریب؟ شکل سے تو وہ بہت ہینڈسم تھا۔ وہ اس کا حلیہ دیکھ رہی تھی۔ لگتے تو آپ خاندانی ہیں، تو یہ گھٹیا انسانوں والے کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جواباً مسکرا دیا۔ آس پاس کے لوگ ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے ادھر سے کھسکنا ہی بہتر سمجھا۔ یہ بات وہ زبان سے پہلے نہیں کہہ سکتا تھا، گھورنا ضروری تھا۔ اس کو ابھی بھی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر واقعی غلطی اس کی خود کی نہ ہوتی تو وہ اس کو بتاتی۔ وہ کون سا کم تھی؟ اس کو یہ یاد نہیں تھا کہ اس نے اس کا نقصان ہونے سے بچا لیا تھا۔ آخر غلطی اس کی تھی جس نے پرس بند کر کے نہیں رکھا تھا اور دوسروں کو دعوت دے رہی تھی پیسے لینے کی۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے پرس بند کیا، شاید پیسے نکالتے وقت بھول گئی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ وہ واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو ہمنا نے پوچھا، پروپوز تو نہیں کر دیا اس نے؟ چپ کرو ہنی۔ جہاں نور کو اس لڑکے پر غصہ آ رہا تھا، دوسری طرف ہمنا کو وہ پیارا لگ رہا تھا جو یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ بولی نہیں کیونکہ وہ نور کے غصے سے واقف تھی۔ کافی لا کر رکھی گئی تو اس سے جان چھڑوانے کے چکر میں گرم پی گئی، جبکہ دوسری طرف سے قہقہے کی آواز آئی تھی، یہ لازمی وہی لڑکا ہوگا۔ آہ نور، آرام سے، کس چیز کی جلدی ہے؟ میں جا رہی ہوں، کافی تو پی لو۔ میں نے نہیں پینی۔ آج وہ پہلی بار اپنے چھوٹے شہر سے باہر آئی تھی اور یہ سب ہو گیا۔ ویسے اتنا زیادہ تو کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ روزے شروع ہو گئے تھے۔ اب وہ اس واقعے کو بھول چکی تھی اور وعدہ بھی کر لیا تھا کہ اب نہیں جائے گی، لیکن وعدے پورے تو نہیں ہوتے نا۔ اب کیا ہوا؟ نور ہنی کو گھر پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاؤں پر چوٹ لگنے کی وجہ سے سارا وزن اس پر ڈالا ہوا تھا۔ یار درد ہو رہی ہے۔ ہاں تو کس نے کہا تھا آنکھیں بند کر کے چلو؟ نہیں یار، آنکھیں تو کھلی تھی، بس کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوئی تھی، اس لیے سنا نہیں۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا تم ہر وقت موبائل میں کیا کرتی ہو۔ اچھا زیادہ لیکچر مت دو۔ سنو، مجھے افطاری کا سامان لینا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں۔ نہیں نا یار، آج ماما لوگ بھی گھر پر نہیں ہیں، میں کھاؤں گی کیا؟ وہ تو ضد پر ہی اتر آئی تھی، جبکہ آج سے پہلے کبھی اس نے ضد نہیں کی تھی۔ یقیناً دال میں کچھ کالا ہی ہے۔ اس نے اس کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ کیفے میں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جگہ ہنی کے لیے بہت خاص تھی۔ اس جگہ اس کے پیار نے اسے پرپوز کیا تھا، اور نور اچھے سے جانتی تھی ہنی نے ادھر ہی جانا ہے۔ لیکن نور
ادھر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کو اس حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ مجبوری تھی اس کی، اس لیے لے گئی۔ آج ادھر کوئی بچہ نہیں تھا۔ اچھا بات پوچھوں یار نور؟ ہاں؟ وہ لڑکا کیا کہہ رہا تھا؟ کون سا لڑکا؟ وہی اس دن والا۔ وہ انجان بن رہی تھی۔ وہ گھٹیا انسان؟ آج ماہنور نے اسے ایک نئے نام سے نوازا تھا۔ میں گھٹیا تو نہیں؟ آواز اس کے پیچھے سے آئی۔ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ ادھر ہی ہوں گے، اسی لیے میں ادھر نہیں آ رہی تھی۔ چلو ہنی، یار ان کی بات تو سن لو نور۔ تم سنو ان کی باتیں، میں جا رہی ہوں۔ آپ کی دوست واقعی میں اتنا غصہ کرتی ہے یا پھر یہ صرف میری آمد پر ہی آتا ہے؟ ہمنا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ میں بات کر رہی تھی نا؟ ہے ہاں، اور وہ بے شک مجھے اچھا ناموں سے نوازتی رہے۔ اس کی سن کون رہا تھا؟ وہ تو نور کے پیچھے بھاگی تھی۔ اب ہمنا کا پاؤں ایک دم ٹھیک تھا۔ کیا بنے گا تیرا جہاں-زیب صاحب؟ یہ لڑکی تو ابھی سے نہیں سنتی، اور عزت تو دور ہی رکھو۔ اس کا دل جس لڑکی کے لیے دھڑکتا تھا وہ اور کوئی نہیں، وہی تھی جو اسے ہر روز ایک نئے نام سے نوازتی تھی، اور بدلے میں وہ اس کے غصے پر واہ بھی نہیں کر پاتی تھی۔ ماہنور اور ہمنا کلاس فیلو تھیں، لیکن بہت جلد ہی دوست بن گئیں۔ ہمنا رو رہی تھی جب نور کلاس میں انٹر ہوئی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میری شادی طے ہو رہی ہے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ میں کسی سے پیار کرتی ہوں۔ ہاں تو مجھے پتا ہے۔ غلطی سے ماہنور کے منہ سے یہ لفظ نکل گئے۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ ایکچولی میں نے غلطی سے تمہاری ڈائری کھول لی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا ہنی لوز خیر نہیں خضر۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھی۔ اچھا رویا مت کرو، نور نے بہت اپنائیت سے کہا۔ شاید اس نے جان بوجھ کر نام غلط لیا تھا۔ تم ماما پاپا کو بتا دو۔ کیا بتاؤں انہیں کہ میں پیار کرتی ہوں؟ کتنی شرمندگی ہوگی ان کو یہ جان کر۔ ہمنا کے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے جسے وہ کنٹرول کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آج تمہارے گھر چلوں گی۔ تم کیا کرو گی؟ بس تم مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ جس انداز میں کہہ رہی تھی، ہمنا کو تسلی ہوئی۔ نور کافی دیر سے اندر تھی اس کے ماما پاپا کے ساتھ۔ آج ہمنا کے پاپا کی چھٹی تھی، اس لیے وہ گھر پر تھے اور اس کا بھائی گھر میں نہیں تھا۔ ہمنا کا ایک ہی بڑا بھائی تھا اور بہن بھی تھی۔ ماہنور نے بس اس سے خضر کا پورا نام پوچھا تھا اور پھر اندر چلی گئی تھی۔ کافی دیر بعد ماہنور واپس آئی تو کافی غصے میں لگی۔ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ تمہاری بھابھی کا بھائی ہے؟ بھول گئی؟ اچھا ماما پاپا ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ وہ مان تو گئے ہیں نا؟ مجھے نہیں پتا۔ ہمنا بہت ڈرتی تھی اپنے ماما پاپا سے۔ ہمنا کافی دیر سے نور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی کلاس میں وہ نظر آئی اس کے گلے لگ گئی اور پھر رونا شروع۔ بابا مان تو گئے ہیں پر کیوں؟ بابا مان تو گئے ہیں پھر کیوں رو رہی ہو؟ نور نے فکر مندی سے کہا۔ تھینک یو سو مچ نور، یو آر مائی بیسٹ فرینڈ۔ اور یہ آنسو تو بس خوشی کے ہیں، شکر ہے۔ اچھا اب بس خواب دیکھنا، ہنی ویٹس خیر۔ اب کی بار وہ ہنسی تھی گیلی آنکھوں کے ساتھ۔ واہ جی واہ، اکیلے روشنی کو تو بھول گئے۔ ادھر آؤ لڑکی، اس نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بھی آ جائے، ہمنا نے کہا اور تینوں نے ایک ساتھ گلے لگ گئے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں جس طرح تم نے میری خوشی دلوائی ہے اسی طرح میں تمہیں تمہاری خوشی دلواؤں گی۔ بس اسی دن ہنی نے خود سے وعدہ کر لیا تھا اور لازمی نہیں کہ ہر وعدے اپنے اختتام تک نہ پہنچے۔ جب وہ گھر آئی تو ایک اور دھماکہ اس کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ابھی وقت تھا اس کے پھٹنے کا۔ امی، میرا فراک کہاں گیا؟
بیٹا وہ تو کل ہمنا لے گئی تھی اپنے ساتھ، بیٹا میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کریں۔ وہ تسلی سے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بس دھماکہ پھٹنے ہی والا تھا، اب شروعات کی گئی۔ بیٹا کل ہمنا اسکول نہیں گئی تھی۔ نہیں امی، اس کے سسرال والے آئے ہوئے تھے نا، اس لیے۔ اب تو چلے بھی گئے ہوں گے۔ آپ نے یہ بات کرنی تھی؟ نہیں، دراصل بس پھر دھماکہ پھٹ ہی گیا تھا۔ بیٹا کل تمہارے لیے رشتہ آیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ تمہارے ابا راضی ہیں اس رشتے سے، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ لیکن امی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھو بیٹا، زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں ہمارے مرنے سے پہلے ہی تم محفوظ ہاتھوں میں چلی جاؤ۔ ہمارے جانے کے بعد تمہارا کوئی بھی اپنا نہیں۔ ماما کی آنکھوں میں نمی وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ بھی سچ ہی کہہ رہی تھیں۔ ماما پاپا کے بعد کوئی اپنا نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے وہ بس بظاہر ہی اچھا بولتا ہے، اندر سے تو وہ بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔ آج کل انسان سے محض صرف فائدہ اٹھانے کے لیے ہی محبت کی جاتی ہے۔ جیسے ہی مطلب پورا ہوا اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو انسان کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ جب ابا کو بتایا تو یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ ان کی بیٹی نے ان کی بات مانی، اور اس سے بھی خوشی کی بات یہ تھی کہ وہ اس کے دوست کا بیٹا تھا جس نے مشکل وقت میں کافی مدد کی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، آج اسے چھٹی تھی اور ابا گھر میں ہی تھے۔ ابا، یہ کون سا دوست ہے جسے آپ اپنی بیٹی دینے والے ہیں؟ وہ اس وقت مٹر کے دانے نکال رہی تھی۔ ابا پہلے تو مسکرائے، پھر بولے، بیٹا یہ میرا مشکل وقت میں ساتھ دینے والا دوست تھا۔ جب میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو اس وقت میرے پاس صرف اپنا چھوٹا سا گھر تھا، اور تم بہت چھوٹی تھی، اور تمہارے بھائی کی بھی آمد تھی، اور اسی کی بدولت ہم آج اس مقام پر ہیں۔ میں نے اس شخص کی مدد سے سبزی کی دکان میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ اگر میں بھی زیادہ پڑھا ہوتا تو کچھ فائدہ ہی ہو جاتا۔ خیر، اس کا راشن میری ہی دکان سے جاتا تھا۔ تو اتنے سالوں میں سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور اچانک سے شادی؟ بیٹا اچانک نہیں ہے، وہ لوگ تو شروع وقت سے ہی یہی چاہتے تھے۔ پھر اس کا بیٹا باہر کے ملک چلا گیا، اب وہ ادھر ہی نوکری کرتا ہے۔ وہ بہت فخر سے بتا رہے تھے۔ وہ بہت پڑھا لکھا ہے، اسکالرشپ پر پڑھتا رہا ہے۔ وہ ابا کو دیکھ کر مسکرائی۔ ابا کتنا خوش ہیں، اس کا بیٹا یہاں آیا ہوا ہے، تو اب چاہتے ہیں بس سادگی کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ نکاح عشاء کے بعد تھا، روزے بھی بس اختتام کو پہنچ گئے تھے۔ وہ کمرے میں شیشے کے سامنے سجی بیٹھی تھی، بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، کسی نے کمرے میں آتے ہوئے سلام کیا۔ اس نے نظر اٹھائی تو 12 سال کی بچی تھی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھابھی؟ نور حیران ہوئی۔ ہاں، اب آپ میری بھابھی بننے والی ہیں، اور میں آپ کی نند۔ لیکن ابا تو بتا رہے تھے کہ ان کی کوئی بہن نہیں ہے۔ واہ، کافی انفارمیشن ہے آپ کے پاس۔ ایکچولی میں ان کے دوست کی بہن ہوں۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ بھائی کی تو آج خیر نہیں، وہ مسکرا دی۔ آپ نے بھائی کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہنا بیٹا آ جاؤ۔ وہ باہر کو بھاگی۔ کچھ لمحوں میں اس کا نکاح تھا، گھر میں ہی تھا۔ گھر کا کافی اچھی طرح سے سجایا گیا تھا۔ گھر میں خاص لوگوں کو بلایا گیا۔ مولوی صاحب، سسر اور بابا کمرے میں تشریف لائے۔ نکاح ہو گیا، اور وہ کسی اور کی ہو گئی، کسی انجان کی۔ اس کو اپنے ماما پاپا پر پورا یقین تھا، اور ویسے بھی ان لوگوں کا کافی احسان بھی تو تھا۔ وہ کسی کے انتظار میں تھی کہ شاید ہم نہ آ جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب اس کو باہر لایا گیا تھا کہ
وہ کسی کے انتظار میں تھی کہ شاید ہمنا آ جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب اس کو باہر لایا گیا تاکہ باقی کی رسومات بھی کی جا سکیں۔ اس نے جھک کر سلام کیا۔ وہ اپنے سسر سے مل چکی تھی، جبکہ ان کے شوہر صاحب غائب تھے۔ خیر، مل بھی جاتے تو پھر بھی نکاح تو ان سے ہی ہونا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ایک کرنٹ کا جھٹکا لگے گا۔ وہ نظریں جھکائے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے صوفے پر بٹھایا گیا۔ پلیز دلہے کو بلا دیں، فوٹوگرافر نے کہا۔ وہ تو خود بے چین تھی اپنے دلہے کو دیکھنے کے لیے۔ ایک شخص اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ اس نے اپنی نظر اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ اگر موٹا ہوا تو پھر کیا؟ پھر یا تو اس کا سر پھاڑ دے گی یا اپنا۔ امی نے کھانے کا کہا تو سارے ادھر سے رفو چکر ہو گئے، جبکہ حنا کچھ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ شادی کی تقریب ہے یا پھر 14 اگست کی، کیونکہ دلہے نے سفید رنگ کا شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی اور دوسری طرف دلہن نے سبز رنگ کا فراک پہنا ہوا تھا۔ سب چلے گئے تو دلہے نے سکون کا سانس لیا اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی جہانزیب بیٹا ادھر آنا، اس کے بابا نے اسے بلایا۔ ماہنور نے بھی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور بس دیکھتی ہی رہ گئی، جبکہ وہ جا چکا تھا۔ یہ وہی گھٹیا انسان تھا جسے دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا، اور اب وہ میرا شوہر ہے۔ اس نے دل میں کہا۔ جی کیوں، اچھے ہیں نا؟ حنا نے اس کے پاس آ کر کہا۔ آپ کو پتا ہے، میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میری ٹیچر سے شادی کر لیں، لیکن ان کو تو آپ کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ میرا ہی کچھ فائدہ ہو جاتا۔ اور اسی وقت ہمنا کی انٹری ہوئی۔ سوری یار، وہ بائک خراب ہو گئی تھی۔ ہنی، یہ وہی گھٹیا انسان ہے، کچھ تو شرم کرو، وہ تمہارا شوہر ہے۔ حنا جا چکی تھی۔ چلو بچوں، کھانا کھا لو۔ امی نے کھانا لا کر دیا۔ کیا ہوا بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ دراصل بیٹا، جن آنٹی نے بہو کے گھر آنے پر رسومات کرنی تھی، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتی۔ اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ رخصتی کل کر لیں۔ جہانزیب بیچارے کی تو شکل ہی بن گئی۔ بابا، رسومات ضروری تو نہیں؟ دیکھو جہانزیب، تمہاری امی کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ تمہاری شادی کی ساری رسومات کی جائیں۔ اب وہ تو نہیں ہے، تو اس لیے مجھے ہی کروانی پڑیں گی۔ تو بابا کسی اور آنٹی سے کروا لیں۔ دیکھو، وہ ہماری پرانی ملازمہ ہے، تو ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ واپس تو ادھر صرف خضر تھا جو اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا، سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کرنے کے بعد ادھر ہی دونوں بیٹھ گئے۔ کچھ رسمی گفتگو کی اور پھر وہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا اور جہانزیب صاحب اپنے روگ میں مصروف، جو تھوڑی دیر پہلے ہی لگا تھا۔ بھائی، کھانا ادھر ہی لاؤں یا پھر اوپر آ کر کھائیں گے؟ حنا نے آ کر پوچھا۔ ادھر ہی لے آؤ۔ وہ مصروف تھا اپنے روگ میں، تو خضر نے ہی جواب دیا۔ بابا نے سب کو بتا دیا تھا کہ رخصتی کل چاند رات کو ہوگی، اور سب راضی بھی ہو گئے۔ بابا نے سب کو بتا دیا تھا کہ رخصتی کل چاند رات کو ہوگی اور سب راضی بھی تھے۔ اب انہوں نے بھی جانا بہتر سمجھا۔ اچھا جی، اللہ حافظ، ہماری بہو آپ کے پاس ہماری امانت ہے۔ وہ ہے کدھر؟ جہانزیب کے دل نے کہا، اور وہ سامنے سے آتی دکھی۔ سسر سے جھک کر پیار لیا، جیتی رہو، اور چلے گئے، اور وہ بھی چلا گیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بلا اس کے سر سے ٹلی، لیکن صرف ایک دن کے لیے ہمنا نے اس کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کو نہ اس کروٹ چین آ رہا تھا، نہ اس کروٹ، اور دوسری طرف بھی کچھ یہی حال تھا۔ ہمنا، جو کہ
اس کے ساتھ ہی سو رہی تھی۔ اسے بری لگ رہی تھی۔ ہمنا، ہاں کیا ہے؟ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ یار مجھے تو آ رہی ہے نا، سونے دو۔ مر جا۔ تبھی نور کا موبائل بجا۔ اسکرین پر جہازیب کا لنک آ رہا تھا، ساتھ ہارٹس بھی تھے۔ یہ کس نے سیو کیا میرے موبائل میں؟ یار اٹھا لو ورنہ یہ بج کر اور وہ انتظار کر کے مر جائے گا۔ ہمنا، یہ تم نے سیو کیا ہے نا؟ ہاں یار، اب باہر جا کر بات کرو، مجھے سونے دو۔ السلام علیکم۔ فون اٹھانے پر کہا گیا۔ اس بیچارے سے بھی انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ نور نے دھیمی آواز میں سلام کیا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ نہیں، میرا مطلب جی آپ نے فون کیوں کیا؟ وہ فوراً سنبھلی۔ وہ ایکچولی مجھے نیند نہیں آ رہی، ورنہ پہلے اتنا تھکا ہوتا تو لیٹتے ہی نیند آ جاتی تھی۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ خاموشی ہوئی تھوڑی دیر اور پھر جہازیب نے ہی بات شروع کی۔ آپ مجھے کوئی کہانی ہی سنا دیں، جس طرح اشعار کو سناتی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا؟ اس نے خود بتایا مجھے نہیں آتی، وہ انجان بنی۔ تو پھر میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اسی بہانے ٹائم بھی گزر جائے گا۔ ایک بچہ تھا، بہت پیارا، بالکل اشر کی طرح، اور شرارتی۔ آپ سن رہی ہیں؟ جی۔ وہ اپنے ماں و پاپا سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اس لیے زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گزارتا۔ ایک دن اس نے اپنے بابا کی بات سنی، بس تم اپنی بیٹی کو میری بہو بنا دو، اور وہ اتنے میں خوش ہو گیا کہ اس کی دلہن آئے گی۔ وہ خواب سجانے لگا۔ ابھی عمر اس کی 8-9 سال ہی تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، وہ بڑا ہو گیا۔ پڑھائی میں وہ ہمیشہ سے ہی اول تھا، اور پھر اس کا اسکالرشپ پر باہر چلا گیا پڑھنے، اور پھر پڑھائی کی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ لیکن ایک فون کال اس نے زندگی ہلا دی۔ السلام علیکم جواب دیا، اور جو اس نے سنا تو فوراً پاکستان واپس آیا۔ گھر جب آیا تو اس کی امی بے جان اس کے سامنے پڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ زندگی اتنی چھوٹی ہوتی ہے۔ ابا کو تھوڑی بہت چوٹیں آئی تھیں، لیکن ایک بڑی چوٹ دل کو لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ادھر ہی رہے گا۔ ابا بھی راضی ہوئے، لیکن بڑی مشکل سے۔ ابھی کچھ مہینے گزرے ہی تھے کہ ابا اس کے پیچھے پڑ گئے کہ واپس چلے جائے، اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکا کیونکہ اب ابا پہلے سے بہت بہتر تھے۔ میری بہو کیسی ہے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ نہیں آئی؟ نہیں، اختر صاحب، اس کو تو ابھی کچھ معلوم ہی نہیں۔ جب وہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی تو میں اسے بتا دوں گا۔ اچھا، کوئی بات نہیں۔ اس کے سسر ملنے آئے تھے۔ وہ واپس آ گیا اور ادھر کام بھی شروع کر دیا۔ اسی دوران اس کی دوستی ایک لڑکی سے ہوئی۔ رانی، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو۔ ہاں، اور بھی ہو سکتی ہوں اگر تم ہاں کہہ دو تو۔ کیا مطلب؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ Will you marry me؟ جہازیب کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے۔ رانی کھڑی ہو۔ وہ کھڑی ہوئی، اس کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہوا۔ دیکھو رانی، ہم صرف دوست ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن کیوں؟ ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب جانتے ہیں، لیکن میں پہلے سے ہی کسی کا ہوں۔ کس کے؟ میرے بابا نے میری منگنی بچپن میں ہی کروا دی تھی۔ I'm sorry رانی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری تو مت کہو، تم نہیں تو کوئی اور صحیح۔ تھینک یو رانی، ویلکم، لیکن ہم ایک بہت اچھے دوست ہیں۔ اوکے۔ وہ اب اپنی زندگی
میں مصروف ہو گیا۔ ابا سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ گھر سے فون آیا تو ایک بار پھر وہ گھر پہنچا۔ ابا آپ ٹھیک ہی تو ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہیں صاحب، جو ابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے صاحب، جو جواب ملازم نے دیا۔ تو فون پر تم جاؤ، ابا نے ہاتھ کے اشارے سے ملازم کو کہا۔ جاؤ پہلے فریش ہو جاؤ۔ جی اب آپ بتائیں کیوں بلایا مجھے اس طرح؟ ہاں تو ٹھیک کیا نا میں نے، میں ادھر اکیلا رہ رہ کر تنگ آ گیا ہوں، تو میں رہنے آیا تو تھا، آپ ہی نے مجھے جانے کو کہا۔ ہاں تو اس وقت تمہاری پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ہو، تو اب کیا کریں؟ شادی؟ ویسے اتنی ایج بھی نہیں ہوئی آپ کی، میں کل ہی آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈتا ہوں۔ جہانزیب شرارت سے بولا۔ شاباش برخوردار، لوگ کہیں گے جوان بیٹے کے ہونے کے باوجود خود شادی کر رہا ہے، تو شادی کی عمر تھوڑی ہوتی ہے۔ وہ شرارتی ہوتے ہوئے بولا۔ ابا نے غصے کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس طرح تو مت دیکھیں۔ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ خوابوں کی دنیا میں۔ کمرے کی تاریکی کو موبائل کی روشنی نے توڑا۔ اس نے اد کھلی آنکھوں سے موبائل تلاش کیا۔ موبائل اسکرین میں ولید کالنگ آ رہا تھا۔ یار تو کتنا کمینہ ہے، ادھر آیا ہے اور بتایا بھی نہیں۔ یار کل ہی تو آیا ہوں۔ اچھا پھر اپنے پرانی والی جگہ پر آ جا 2-3 بجے تک۔ اچھا، اور اس نے اس کے آگے سننے کے بجائے فون بند کر دیا۔ اسے یہ نیند بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ نیند اس کے کافی سالوں بعد آئی تھی۔ نہ کوئی پڑھائی۔ ایک بار پھر موبائل بجا، اس بار رانی کی کال تھی، اور کمرے میں اندھیرے کے بجائے روشنی تھی۔ ٹائم دیکھا تو 2 بج رہے تھے۔ آج وہ اتنی دیر سویا تھا، یقین نہیں آیا۔ کدھر غائب ہو ہینڈسم، اتنی یاد آ رہی ہے تمہاری ہی تھی گھر کی؟ نہیں یار، پاپا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، زیادہ تو نہیں ہوئی؟ نہیں یار، اوکے، کوئی بھی پرابلم ہوئی تو مجھے یاد رکھنا۔ اوکے بائے۔ وہ تیار ہو کر آیا تو ابا اخبار پڑھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ ابا نے سلام کا جواب دیا۔ برخوردار کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ بابا دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا، پھر چلیں گے۔ جی۔ وہ کیفیٹیریا میں پہنچا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ پھر آواز آنے پہ نظر اٹھا کر دیکھا تو لڑکی کسی چیز کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسے وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اچانک سے کھڑی ہو گئی۔ جہانزیب نے باغ میں دیکھا تو بچہ گرا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا، اور وہ لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جہانزیب کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کھڑا ہو یا بیٹھا رہے، اور بہانہ بنانے کے لیے سوچنے لگ گیا اور اس کی نظر پرس پر پڑی اور اس میں سے پیسے بھی نظر آ رہے تھے، تو بس پھر مل گیا جان چھڑانے کے لیے بہانہ۔ Why are you staring at me؟ وہ پرس دیکھ رہی ہیں، اس میں سے پیسے نظر آ رہے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ لے ہی لوں، غریب کا فائدہ ہی ہو جائے۔ لگتے تو آپ خاندانی ہیں، تو یہ گھٹیا انسانوں والے کام کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس کے کہے الفاظ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ چلی گئی اور اس نے سکون کا سانس لیا۔ السلام علیکم جناب، کہاں غائب تھے؟ ولید آ کر بیٹھا۔ نہیں یار، بس اچانک ہی کل آیا ہوں، اور یہ مانی کدھر غائب ہے؟ وہ کیسے آ سکتا ہے؟ جناب کے آزادی کے دن ختم ہو گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جناب کی شادی ہو گئی ہے۔ کیا واقعی؟ تبھی جہانزیب نے مانی کو آتے دیکھا۔ جی، حیرانی ہوئی نا؟ کس طرح کہتا تھا میں شادی نہیں کروں گا، مجھے کوئی نہیں پھنسا سکتا۔
کمینوں، میرا مذاق اڑاتے ہو؟ مانی نے پیچھے سے ولید کو پکڑا اور ادھر سے جہاں زیب کا کہکہا لگا۔ چھوڑ مانی، کمینے انسان، بتا نہیں سکتا تھا وہ میرے پیچھے ہے؟ ولید نے جہاں زیب سے کہا۔ چھوڑ دے مانی۔ اور برو، کیا حال ہے؟ ایک دم فٹ مانی اور جہاں زیب ملے۔ یار مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، مانی بولا۔ اور تو انتظار کس چیز کا ہے؟ چلتے ہیں۔ سب ریسٹورانٹ گئے۔ یہ کھانا مانی کی طرف سے ہوگا بھائی، میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے، ٹریٹ تو بنتی ہے۔ ولید بولا۔ ایک منٹ، شادی تو میری ہوئی ہے، ٹریٹ تم لوگ دو۔ اچھا ٹھیک ہے۔ جہاں زیب نے ویٹر سے مینیو کارڈ منگوایا۔ کھانا ختم ہوا تو بل کی باری آئی، تبھی ولید کا موبائل بجا۔ یار میں ابھی آتا ہوں، مانی بل دے کر جانا، ولید کہتا چلا گیا۔ چل بھائی، چل جہاں زیب، چلتے ہیں۔ مانی کھڑا ہوتا بولا۔ یار اس کو تو آنے دے، چھوڑ نہ، چل۔ وہ دونوں ادھر سے رفو چکر ہو گئے۔ جب ولید آیا تو وہ دونوں غائب تھے۔ وہ دونوں کدھر ہیں؟ سر وہ تو چلے گئے اور کہہ رہے تھے کہ بل آپ پے کریں گے۔ اچھا ایک منٹ۔ ولید نے اپنا والیٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا۔ کیسے ملتا؟ وہ تو مانی پہلے ہی اٹھا لے گیا تھا۔ سب کچھ لے گئے۔ ولید کو اپنی حالت پر ترس آیا۔ تبھی میسج آیا، جانو بل پے کر کے آنا۔ سوری سر، بل آپ کے دوست نے پے کر دیا۔ اس وقت مانی کو پہلے ہی نکل گیا تھا، لیکن جہاں زیب نے ویٹر کو پیسے دیے۔ آخر دوست تو سب کے سامنے شرمندہ تو نہیں کرنا تھا۔ جانو ابھی جاؤ، ہم باہر ویٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا میسج آیا، اب تم لوگ بچو۔ وہ بیچارہ جان لینے کے لیے باہر بھاگا۔ وہ لوگ ایسی الٹی حرکتیں اکثر کرتے رہتے تھے۔ جب وہ گھر آیا تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ وہ بابا کے کمرے میں گیا تو وہ سو رہے تھے۔ سوری بابا، اس نے دل میں کہا۔ آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اس کو نیند اس وقت ہی آتی جب وہ تھکا ہوتا۔ اس کے ذہن میں بار بار اسی لڑکی کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ ابھی اسی کے خیالوں میں گم تھا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ نیند کب مہربان ہوئی۔ صبح وہ جاگنگ کر کر گھر آیا تو بابا اٹھے ہوئے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ وہ ناشتے کے میز پر بیٹھے تھے۔ آپ کے لیے لاؤں؟ ملازم نے جہاں زیب سے پوچھا۔ نہیں، فریش ہو کر آتا ہوں، پھر لانا۔ بابا ناشتہ کر کے پھر ہم چلتے ہیں، بابا سے مخاطب ہوا۔ جلدی صرف بابا کو نہیں بلکہ اسے بھی تھی اپنی دلہن دیکھنے کی۔ اس نے بابا سے معذرت صبح جانے سے پہلے ہی کر لی تھی۔ آنٹی مل گیا؟ ہمنا ہاتھ میں فراک پکڑے جھوم رہی تھی اور اس کا پسندیدہ فراک بھی، جبکہ مہنور سے زیادہ خوبصورت کپڑے اس کے پاس تھے، لیکن اس کو پھر بھی اسی کے کپڑے پسند آتے تھے۔ شکر ہے خدایا، ماما نے اب بھی سکون کا سانس لیا۔ آنٹی آج کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہمنا نے آنٹی کو باہر کی چیزیں لاتی دیکھا تو بولی، ہاں وہ مہنور کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ کیا اسے پتہ ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں، ابھی اسکول سے آئے گی تو بتاؤں گی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی دروازے کی طرف گئی تو کسی سے ٹکرائی۔ سوری، وہ کہتی ہوئی مڑی اور اس شخص کو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ جہاں زیب بھی اس کو ہی دیکھتا رہا۔ کیا یہ میری دلہن ہے؟ لیکن وہ تو بہت پیاری تھی۔ یہ تو آپ وہی ہیں نا جو مہنور؟ جہاں زیب بیٹا چلے؟ ابا نے کہا۔ آپ چلے تو آتا ہوں۔ بس پھر ہمنا اور جہاں زیب کی میٹنگ فکس ہو گئی۔ آپ مہنور سے پیار کرتے ہیں نا؟ وہ اسی شام ملے تھے۔ ہاں بالکل۔ پھر میں آپ کو پہلے اس کے ماسی سے آگاہ کرتی ہوں، لیکن وعدہ کرنا پڑے گا، آپ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اوکے۔
سب بہت خوش تھے، وہ دونوں بھی بہت خوش تھے۔ اس کو وہ خوبصورت لڑکی مل رہی تھی۔ ماہ نور کی منگنی تھی، لیکن اس سے ایک دن پہلے اس کے منہ کے تھوڑے حصے پر گرم پانی گر گیا، جس کی وجہ سے اس کا منہ چل گیا اور وہ دوسری طرف سے انکار آ گیا۔ ماہ نور نے تائی کی اور اس کی باتیں سنی تھیں۔ وہ اس سے نہیں، اس کے چہرے سے پیار کرتا تھا۔ بس اسی دن سے اس نے اپنے دل میں بسا لیا، اسے کوئی بھی دل سے پیار نہیں کرتا، بس اس کی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ جہاں زیب خاموشی سے ساری کہانی سن رہا تھا۔ ہمنا ہر کسی کا ماضی ہوتا ہے، میرا بھی ہے، لیکن میں اس سے بھلا چکا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ وہ اپنے حال میں اتنا خوش رہے کہ ماضی کبھی یاد نہ آئے۔ تو ٹھیک ہے، کل آپ کی میٹنگ میں میری دوست کے ساتھ، وہ کہتی نکل گئی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری دیے گانوں میں گم چل رہی تھی۔ ماہ نور کا انتظار کر رہی تھی، اسے میٹنگ کے لیے لے کر بھی تو جانا تھا۔ ہمنا وہ جانتی تھی آگے اب پانی ہے، لیکن اسے ساتھ لے جانے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ ماہ نور اسے پکارتی رہ گئی، لیکن ہمنا بھی بڑے طریقے سے گری۔ وہ دیے گئے وقت سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ اس نے دور ہی دونوں کو آتے دیکھا تو ادھر ہی آ گیا، لیکن ہمنا نے کہا تھا وہ بلائے گی تو آنا، اس لیے دور ہی کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ گھٹیا انسان اپنی تعریف میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا تھا، اس لیے ادھر ہی آ گیا۔ آپ میں جانتی تھی آپ ادھر ہی ہوں گے، اسی لیے میں ادھر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس اسی دیکھتا ہی رہ گیا۔ چلو ہنی، یار ان کی بات تو سن لو۔ میں نے نہیں سننی، تم سنو۔ آپ کی دوست اتنے ہی غصے میں رہتی ہے یا پھر میری آمد پر ہی آتا ہے؟ اس کو جاتا دیکھ کر وہ فوراً بولا۔ کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ہمنا اسے ہی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بس دیکھتا رہ گیا۔ بھلا میں نے کیا کیا؟ گھر گیا تو بابا نے بتایا نکاح سادگی سے ہوگا۔ جہاں زیب نے بھی سوچا اب وہ تو نکاح کے بعد ہی منہ دکھائی کرے گا اپنی، اس لیے اس نے بابا سے اس بات کی تسلی کر لی کہ ماہ نور نے بھی اپنے دلہے کو نہیں دیکھا۔ وہ لوگ بھی پرانی سوچ کے مالک تھے۔ وہ اس کی پہلی ملاقات میں ہونے والی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ انہوں نے تو ابھی اپنے کزن کو انکار کیا ہے، ان کا کہنا ہے ان کے بعد ان کے ماما پاپا کا کیا ہوگا۔ السلام علیکم بابا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ فون پر کسی سے خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ اوہ بابا، آپ نکاح کے لیے شرط رکھ دیں۔ بابا نے غصے سے دیکھا۔ کیسی شرط؟ بابا، نکاح کے بعد میں چاہتا ہوں ماہ نور کے ماما پاپا ادھر ہی کسی قریب گھر میں رہیں، تاکہ اسے جب کبھی ان کی یاد آئے تو وہ جا سکے۔ واہ برخوردار، ابھی بیوی آئی نہیں اور اس کی اتنی فکر؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا، آپ اگر ایسا نہیں چاہتے تو… ارے نہیں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، میں بات کرتا ہوں۔ نکاح ہو گیا اور وہ بس موقع تلاش کرتا رہا کب ملاقات کرے۔ نکاح کے بعد ہمنا اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اب تم مجھے بتاؤ گی وہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ ماہ نور بولی۔ پہلے پانی پیو۔ نہیں پینا۔ میں بھی نہیں بتاؤں گی۔ نور جانتی تھی وہ واقعی نہیں بتائے گی، اس لیے فوراً اس کے ہاتھ سے پانی لے کر پی لیا۔ اس دن میں تمہیں اسی لیے لے کر گئی تھی تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ تمہیں پسند کرتے ہیں اور وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے، وہ بھی تو کہتا تھا۔ ہاں، لیکن وہ تم سے سچی والی محبت نہیں کرتا تھا۔ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، اگر وہ تم سے پیار نہیں کرتے ہوتے تو وہ انکل آنٹی سے کیوں کہا کہ وہ لوگ گھر کے قریب ہی گھر لے لیں، ادھر آ جائیں، اور اشر کو اچھے اسکول میں ایڈمیشن بھی کروایا اور آنٹی کا علاج بھی کروایا، صرف تمہارے لیے۔ ماما کی طبیعت؟ ہاں، اس دن
اس دن بی پی شوٹ کر گیا تھا، لیکن اب ٹھیک ہے۔ مہنور نے نہیں بتایا تھا اس بارے میں، لیکن اب وہ واقعی ٹھیک تھیں۔ ان کی حالت سے بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ ہمنا غصے سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ کیا واقعی وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ تو پھر میں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا۔ اف خدایا بچا لے مجھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ کانوں میں خبر آئی کہ رخصتی کل ہے۔ چلو ایک دن کے لیے ہی سہی، لیکن جان تو چھوٹی۔ جہاں زیب سے رہا نہیں گیا تو اسے فون کر لیا۔ I love you مہنور۔ ساری کہانی کے آخر میں وہ اپنے دل کا حال بتا گیا۔ دوسری طرف سے جواب نہیں آیا تو وہ بولتی بھی تو کیا، کچھ تھا ہی نہیں۔ I am sorry جہاں زیب، میں نے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ پتہ نہیں میں کیوں ہر کسی کو ایک ہی جیسا سمجھتی ہوں۔ وہ اپنی بات ختم کر کے چپ ہو گئی۔ بس اور کچھ نہیں کہنا آپ نے؟ اس کو چپ ہوتا دیکھ کر وہ بولا۔ کیا؟ وہ نہ سمجھی سے بولی۔ وہ اذان ہو رہی ہے، میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہی فون بند کر دیا۔ جہاں زیب فون دیکھتا رہ گیا۔ کب تک بچے گی؟ آنا تو دور، آنا تو ادھر ہی ہے۔ مہنور اللہ کے حضور رو رو کر اس کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے ہم جیسے گناہ گاروں پر بھی۔ اگلے روز آخری روزہ تھا۔ اس نے بات کرنے کے بعد وہ بلا وجہ ہی مسکراتی جا رہی تھی۔ یہ بات ہمنا نے بھی نوٹس کی تھی، لیکن کچھ بولی نہیں، کیونکہ وہ خود بھی اسی سچویشن میں تھی۔ ابھی خضر سے بات کر کے ہٹی تھی۔ ماما کھانا بناتی ہوں رات کے لیے، ماما سے کہہ کر وہ خود کام میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً جب سارا کام ہو گیا تو وہ خود تیار ہونے چلی گئی۔ موبائل دیکھا تو جہاں زیب کا میسج آیا تھا۔ آج پنک کلر کا سوٹ پہننا، تم گلابی رنگ میں بہت اچھی لگتی ہو۔ بس یہ دیکھنے کی دیر تھی، مہنور نے پورے کمرے میں طوفان والے حالات کر دیے۔ ماما میرا پنک فراک نہیں مل رہا۔ ادھر ہی تھا۔ نہیں مل رہا ماما، آپ آ کر دیکھیں نا پلیز۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ ماما نے ایک باری میں ہی ڈھونڈ کر اس کے ہاتھ میں رکھا۔ مہنور سوچتی رہ گئی، اب دوسرے گھر جا کر اس کا کیا بنے گا؟ وہ تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ سسر صاحب تو کب کے آئے ہوئے تھے، مگر وہ جناب غائب تھے۔ کھانا کھایا گیا تو اس کے تعریفوں کی لائن لگ گئی۔ اس نے ماں سے اور کچھ سیکھا ہو نہ ہو، کھانا بنانا ضرور سیکھا تھا۔ وہ کیسے بھی، بس اسے ہی پتا تھا۔ اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ جہاں زیب بیٹا کدھر ہو؟ بابا نے کال کی۔ اچھا ٹھیک ہے، خیر سے آنا۔ فون بند کر دیا۔ بس آ رہا ہوں، کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بھی ساتھ ہی آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا جب گھر کی گھنٹی بجی۔ میں کھولتی ہوں، ہمنا کہتی باہر بھاگی، جبکہ نور کا پورا پروگرام تھا ناراض رہنے کا، لیکن جہاں زیب کے ساتھ آتی لڑکی کو دیکھ کر اس کی ناراضگی غصے میں بدل گئی تھی۔ وہ لڑکی کو سہارا دیتا اندر ہی آ رہا تھا۔ السلام علیکم، جہاں زیب نے بلند آواز میں کہا اور سب سے پیار لیا۔ کہاں رہ گئے تھے بیٹا؟ بس آنٹی، رانی کا ایکسیڈنٹ ہوتا بچا ہے۔ نور نے رانی کا نام سن کر جہاں زیب کے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جانے والی نظروں سے دیکھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا اس لڑکی نے جہاں زیب کو پرپوز کیا تھا۔ اچھا، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ جاؤ نور، جہاں زیب کے لیے کھانا لگاؤ۔ نہیں آنٹی، کھانا تو ہم نے کھا لیا ہے، بس ایک کپ چائے کی طلب ہے۔ کچن کی طرف جاتی نور فوراً رکی۔ اسے ہم لفظ
سخت برا لگا تھا۔ وہ سب بھول کر اب اس سے یہ پوچھنے لگی تھی کہ میٹھا کتنا ڈالنا ہے چائے میں، لیکن وہ موبائل سننے کے لیے ایکسکیوز کرتا ادھر سے چلا گیا۔ وہ بغیر چینی کے چائے پیتا ہے، رانی نے ماہ نور کا سوال بھانپتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی اپنا اور جہاں زیب کا قصہ سنانے لگی۔ پتہ ہے آنٹی، شروع میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ جہاں زیب چینی کم لیتا ہے۔ میں نے چائے میں صحیح معنوں میں چینی ڈال دی، اور اس کے بعد جہاں زیب صاحب ایسے سوئے جیسے اور کوئی کام نہیں۔ ادھر سب ہی ہنس پڑے سوائے نور کے۔ میاں میرا ہے اور پتہ اسے ہے سب کچھ۔ وہ منہ بناتی کچن سے میں آ گئی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ چائے بناتی نور سے ہمنا نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ کبھی تم نے ڈائن دیکھی ہے اصل زندگی میں؟ نور نے سوال کیا تو ہمنا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں دیکھی۔ تو جاؤ اندر بیٹھی ہے میرے میاں کے ساتھ، آج دیکھ لو، اس نے جل کر کہا۔ جہاں ہمنا کی ہنسی رکنا مشکل تھی، وہیں باہر یہ سنتے جہاں زیب کی ہنسی بھی مشکل سے قابو ہوئی۔ چائے پینے کے بعد اب سارے ویسے ہی باتوں میں مصروف تھے، جبکہ اس کی نظریں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ کچن میں برتنوں کی دھلائی کر رہی ہے۔ ساتھ ہی موبائل میں ہمنا کا میسج آیا۔ اس نے سامنے بیٹھی ہمنا کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی کچن میں گیا، جہاں ماہ نور زور سے برتنوں کو پیٹ رہی تھی۔ آرام سے نور، کیا ہو گیا ہے؟ مما ساتھ کام کرتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں مما، بس۔ ارے جہاں زیب بیٹا، اور یہاں آپ کا کچن میں کیا کام؟ کچھ چاہیے؟ نور نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ جی آنٹی، پانی چاہیے تھا۔ بہانہ بنانے کے کتنے ماہر ہیں، نور نے دل میں سوچا۔ اچھا بیٹا نور، جہاں زیب کو پانی دو، میں ذرا اندر دیکھوں تمہارے پاپا کو، تو مما کہتی چلی گئی۔ نور نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، پانی گلاس میں ڈالا اور جہاں زیب کے پاس شیلف پر رکھ دیا۔ جہاں زیب نے گلاس سے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور واپس رکھ دیا۔ باہر کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، اور چکر لگا کر آتے ہیں۔ جہاں زیب نے بڑے پیار سے کہا۔ میرا موڈ نہیں ہے، وہ کہتی برتن دھونے لگ گئی۔ بری بات بیٹا، جاؤ اس کے ساتھ۔ باہر سے آتی مما نے کہا۔ مما میں برتن دھو رہی ہوں نا۔ کوئی بات نہیں، میں دھو لوں گی۔ ارے آنٹی، آپ کیوں دھوئیں گی؟ میں دھوؤں گی۔ باہر سے آتی ہمنا نور کے پیچھے آ کر خود برتن دھونے لگ گئی۔ نور نے ہمنا کو کھانے والی نظروں سے دیکھا تو اس نے مسکرا کر آنکھیں دبائیں۔ چلو جاؤ، شاباش، میں چادر لے کر آئی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہے تھے۔ باہر موسم واقعی بہت اچھا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ سارے روزے آرام سے گزر گئے، بنا گرمی محسوس ہوئے۔ چائے بہت مزے کی تھی۔ جہاں زیب نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ شکریہ، مختصر جواب دے کر وہ پھر دوسری طرف دیکھنے لگ گئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ گھور کیوں رہے ہیں؟ مسلسل اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی۔ آخر نور بول پڑی۔ میری مرضی، اب تو مجھے پورا حق ہے۔ جواب ڈھٹائی سے آیا، تبھی جہاں زیب کا موبائل بجا۔ رانی کالنگ آ رہا تھا۔ نور نے ایک نظر فون کی اسکرین دیکھی اور جہاں زیب کو جو اجازت مانگ رہا تھا کہ اٹھا لوں فون، مجھے کیا پتا، وہ کہتی ساتھ ہی پاس پڑے تختے پر بیٹھ گئی۔ ہاں رانی۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ، کہتا وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مبارک ہو، ڈائن آج رات کی فلائٹ سے جا رہی ہے۔ ڈائن کہنے پر نور نے اسے دیکھا، جو اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ صاحب جی، چائے لاؤں؟ ادھر بچے نے کہا۔ نہیں یار چلے۔ ساتھ ہی وہ نور سے مخاطب ہوا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ آگے مزید کچھ جانے پر جہاں زیب نے اسے بینچ پر بٹھایا۔ اب کب تک ناراض رہنا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔
جب تک آپ منا نہیں لیتے۔ جواب فوراً آیا تھا، اچھا میرے منانے کا انتظار کر رہی تھی؟ پہلے بتا دیتی، اتنی دیر ایسے ہی انتظار کیا۔ وہ کہتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ادھر آس پاس کوئی نہیں تھا، ساری طرف اندھیرا تھا۔ جس عمر میں بچوں کو قاعدہ سکھایا جاتا ہے، اس عمر میں میں نے محبت پہلا لفظ سیکھا، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ تھا جس کی چاہت ہر لڑکی کو ہوتی ہے، جس کی چاہت اس کو بھی تھی لیکن اب نہیں رہی تھی کیونکہ اسے وہ مل گیا تھا، محبت کرنے والا شخص۔ اب چلیں گھر؟ اس کے پوچھنے پر نور نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ نور، میرے سوال کا جواب تو دو۔ کون سا سوال؟ وہ جان کر بھی انجان بنی جو موبائل میں کہا تھا۔ اچھا وہ تو رات گئی بات گئی، وہ کہتی ہی آگے بھاگی اور وہ اس کے پیچھے۔ چاندنی میں دونوں کی نظر اتری۔ چاند نے دونوں کی نظر اتاری۔ گھر پہنچنے تو ساری عید کے چاند کی مبارکباد دے رہے تھے۔ اس نے بھی نور کا کان میں کے پاس سرگوشی کی، محبت کے ساتھ عید کا چاند مبارک ہو۔ تو نور نے بھی پیار بھری نگاہ اس پر ڈالی اور جواب دیا، آپ کو بھی۔ عزیزہ میری جان، اٹھ جاؤ، دیکھو ابھی سب نے آ جانا ہے، آج آپ کی برتھ ڈے ہے نا۔ ماہنور کافی دیر سے اپنی 1 سالہ بیٹی کو اٹھا رہی تھی لیکن وہ نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ دیکھو میں نے آپ کے بھائی کو بھی تیار کیا ہے، وہ بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ 1 منٹ، وہ کدھر ادھر ہی تو بیٹھا تھا۔ نور کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ کبھی اسے یاد، وہ یقیناً اپنی پسندیدہ جگہ واش روم میں ہوگا، اور واقعی توقع کے عین مطابق وہ ادھر ہی ملا، پانی کے اندر ٹپ ٹپ کرتا۔ انس، میں نے ابھی آپ کے کپڑے پہنائے تھے۔ انس پورا بھیگا ہوا تھا، ساتھ ہی اسے جہاں آتا دکھا۔ اچھا ہوا جہاں آپ آ گئے، جائیں اپنی شہزادی کو اٹھائیں، نور کہتی انس کے کپڑے بدل رہی تھی۔ اللہ نے ان دونوں کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی سے نوازا تھا، ان دونوں کو تیار کر کے اب وہ خود تیار ہونے لگ گئی۔ وہ کنگھی کر رہی تھی جب اسے لگا پچھلے کئی دنوں سے اس کے بال ضرورت سے زیادہ اتر رہے ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اسے ہمنا کی کئی بات یاد آئی۔ تم اپنا ٹیسٹ کرواؤ۔ نور، پتہ نہیں دل نہیں مان رہا۔ ختم شد۔